حضرات محترم، سورہ احزاب کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، وہ اہمیت یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں فساد کا جو باعث بنتا ہے وہ ہماری زبان ہے۔ جسم کے اعضاء میں سے وزن اور سائز کے لحاظ سے زبان بہت چھوٹی ہے، لیکن اعمال میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ دن بھر میں سب سے زیادہ جو عمل ہوتے ہیں ہماری زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے شادی کے موقع پر نئے جوڑے کو اس بات کی پیشگی تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ رشتہ جو ہے وہ مبارک بھی بنے گا، برکت والا بھی ہوگا اور دیر پا ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کیا تو پھر اس رشتے کے نبھانے میں مسائل پیش آئیں گے، جیسا کہ پیش آ رہے ہیں۔ آیت کریمہ نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی صاف سچی بات کیا کرو۔ ایک قول سدید کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج 5-10 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن 10 چیزوں کا تعلق ہماری زبان سے ہی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں ان 10 چیزوں پر کنٹرول حاصل کر لیں تو انشاءاللہ امن ہو جائے گا، ہر جگہ فساد ختم ہو جائے گا۔ گھروں میں تجربہ کر کے دیکھیے، یہ 10 چیزیں اگر آپ گھروں میں اپنے رائج کر لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو میرا نہیں اللہ کا وعدہ ہے، یصلح لکم اعمالکم۔ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال کو اللہ ان کی اصلاح فرما دے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ اعمال سے مراد تمہارے احوال بھی ہیں، جو معاملات پیش آ رہے ہیں گھروں کے اندر۔ اگر یہ 10 چیزیں مسلمان اختیار کر لیں، انشاءاللہ گھروں کے اندر امن اور محبت پیدا ہو جائے گی، فساد ختم ہو جائے گا۔ اور ان ساری کی ساری باتوں کا تعلق زبان سے ہے، اور اس آیت میں سب سے زیادہ اسی بات پر زور دیا گیا کہ قول سدید اختیار کرو، ہر معاملے میں، ہر جگہ سیدھی صاف سچی بات کہا کرو۔ تو 10 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے جھوٹ پر کنٹرول کر لے، جھوٹ بولنا بند کر دے، کہیں بھی ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنے گھر میں ہو، معاشرے میں ہو، دفتر میں ہو، بازار میں ہو، تو انشاءاللہ بہت ساری برکات خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یعنی جھوٹ ختم ہونے کی برکت سے بہت ساری برکات جو جھوٹ کی وجہ سے جو نحوست پھیلی ہوئی تھی وہ نحوست ختم ہوگی اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو تو وہ پھر کبھی بھی اللہ کی رحمت اس پر متوجہ نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سارے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس بات کا ارادہ کریں، اس بات کی وعدہ کریں، آپس میں تہیہ کریں، عزم کریں کہ ہمیں آج سے جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمارا عجیب المیہ ہے کہ بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا دیتے ہیں۔ یہ عام ہے، ہمارے گھروں میں یہ عام ہے کہ باہر کو ملنے آیا، بچے سے کہا کہ کہہ دو ابا جان گھر پہ نہیں۔ اب بچے کو جھوٹ کا پہلا سبق مل گیا،
اب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جھوٹ بولنا، یعنی بڑے میرے محترم والد صاحب ہیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا۔ یہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم گھروں کے اندر جو کام کر رہے ہوتے ہیں بچے اصل میں اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ میں نے بارہ عرض کیا کہ بچوں کی جو آنکھیں ہیں وہ ان کے کانوں میں ہوتی ہیں، وہ جو سنتے ہیں اور وہ جو دیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، سننے پہ کم عمل کرتے ہیں اور کان بھی بلکہ ان کی آنکھوں میں کے اندر ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اصل میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ آپ 1 گھنٹے کا لیکچر دیں بچے کو، اس پہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا جتنا آپ کا عمل اس پر مؤثر ہوگا۔ ہمارے ایک عزیز جو ہے یو کے گئے پڑھنے کے لیے، نوجوان تھا، اس نے کہا کہ چلے، ظاہر ہے لندن میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ مل کے رہتے ہیں، بہت ایک کمرے میں 10 20 لوگ رہتے ہیں۔ اس نے تلاش کر کے کسی گھر میں ایک کمرہ حاصل کر لیا۔ اب جب گھر میں کمرہ حاصل کیا تو جو شرائط طے ہوئی اس گھر والے کے ساتھ، وہ شرط یہ تھی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ غیر مسلم مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ شرط تھی، اور یہ اس نے رہنا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے جب تعلق ہوتا ہے تو گھر کے جو ان کے بچے تھے ان سے بھی ان کی اچھی دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا۔ ایک دفعہ میاں بیوی نے اس سے کہا کہ ہم ذرا کہیں باہر کام کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بچہ ہے 5-6 برس کا بچہ تھا، تو ذرا اس کا خیال رکھیے گا، ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ چلے گئے۔ اب وہ بچہ اکیلا اس کے پاس تھا، کھیلتے کو پانی شانی پینا تھا، ایک شیشے کا ایک گلاس تھا قیمتی، وہ بچے کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ بچہ بھی پریشان ہوا اور یہ جو طالب علم تھا یہ بھی پریشان ہوا کہ اب یہ کیا جواب دیں گے۔ تو میری نااہلی ہے کہ میں نے بچے کو یہ قیمتی گلاس کھیلنے کے لیے دے دیا۔ اب یہ کہنے لگا بچے سے، اچھا تو جب تیرے والدین آئیں گے نا تو ان سے کہنا کہ یہ انکل سے ٹوٹ گیا تھا۔ اب یہ جھوٹ ہے، ٹوٹا بچے سے تھا۔ اب بچہ اس کے منہ پہ دیکھ رہا ہے، منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے۔ خیر اب بچے نے چپ کر کے سن لیا۔ جب والدین آئے تو بچے نے کہا کہ مجھے انکل نے یوں کہا تھا کہ ان سے کہنا کہ گلاس میں نے نہیں توڑا بلکہ انکل سے ٹوٹ گیا تھا۔ اللہ اکبر، تربیت کیسے ہوتی۔ تو اس والدین نے کہا کہ جناب آپ ایسے کریں، آج شام تک ہمارا گھر خالی کر دیں، اب ہمیں ضرورت نہیں آپ کی، کیونکہ پچھلے 7 برس ہم نے اس بچے پہ محنت کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، آج آپ نے اسے پہلا جھوٹ سکھلایا ہے، اس کی تربیت ہی ساری ختم ہو گئی۔ کہتے میں نے بڑی منت سماجت کی لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی، شام تک مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ یہ ہوتی تربیت۔ اللہ ہمارے حال پہ برحم فرمائے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ جھوٹ کتنی نحوست اور کتنی جو ہے لعنت جو ہے اس معاشرے پہ، اس گھر پہ، اس کاروبار پہ برسا دیتا ہے۔ آج ہمارے کاروبار سارے کے سارے جھوٹ پہ کھڑے ہیں۔ یعنی آپ برا نہ منائیے گا، آج ہماری یعنی اوپر سے لے کر وزارت عظمیٰ سے لے کر نیچے تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہر جگہ۔ جو جتنا زیادہ بہترین انداز سے جھوٹ بولے گا اتنے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا۔ آپ نے دیکھا ابھی جو الیکشن ہوئے کیا ہے، اس میں کیا تماشا ہوا ہے۔ یعنی ہر پارٹی، ہر جماعت نے بغیر کسی تخصیص کے سب جھوٹ کا مقابلہ تھا، جھوٹ بولنے کا، لمبے چوڑے وعدے، اور سب کو معلوم تھا کہ ان پہ عمل نہیں ہونا۔ ہر جماعت کا یہ حال تھا، اور یہ عوام کو بھی معلوم تھا، اور عوام بھی جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اور بغیر اس کے کوئی ان کو تکلف نہیں ہوتا، اسی جھوٹے کو ووٹ بھی دیتے ہیں۔ اس حد تک ہمارا پستی کا یہ عالم ہو گیا کہ اب جھوٹ ہمیں اس کی نحوست محسوس ہی نہیں ہوتی، اور ہم جھوٹوں کی بات سنتے ہیں اور جھوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں، جھوٹوں کو آگے لاتے ہیں، اور جھوٹ اس ملک پہ حکمرانی کرتا ہے۔ تو کس طرح اللہ کی رحمتیں آئیں گی، کیسے برکتیں آئیں گی؟ اللہ نے کہا کہ کاذبین، جو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو،
انہی جو لعنتی ہے، جن پہ لعنتیں برستی ہیں، ان کو ہم اپنے ووٹوں سے آگے بھیجتے ہیں۔ تو پہلی بات، اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کاروبار میں برکتیں لانا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہمیں جھوٹ کو ختم کرنا ہوگا اور ہمیشہ سچ پہ قائم رہنا ہوگا۔ اچھا، سچ کے بارے میں بھی بڑی اہم بات ہے کہ بعض سچ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جھوٹ تو واقعتاً اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لیکن بعض سچ بھی ایسے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایسا سچ کہ جس سچ کے بولنے سے گھروں میں یا معاشرے میں آگ لگ جائے، فساد پھیل جائے، اس سچ سے خاموشی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولے، خاموشی اختیار کرے۔ اب دیکھیں نا، گھروں کے اندر بعض باتیں ایسی ہوتی سچ ہیں، لیکن اگر کر دے، ساس کر دے یا بہو کر دے، بہن کر دے، بھائی کر دے، تو گھر کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، ایسا سچ نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، لیکن خاموشی اختیار کرے۔ اچھا دیکھیے، غیبت جو ہوتی ہے، غیبت سچ ہوتی ہے اصل میں، یعنی کسی کے بارے میں سچی بات دوسرے کو پہنچا دینا جو وہ شخص پسند نہیں کرتا، بات سچی ہے لیکن وہ غیبت میں شمار ہوگی، جھوٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی بات سے بھی پرہیز ضروری ہے۔ ایسی سچی بات، دیکھیں غیبت لوگ اسی مان پر کرتے ہیں۔ جب اسے کہا جائے نا آپ ذرا احتیاط فرمائیں، غیبت کر رہے ہیں، اسے کہنا وہ پتہ کیا کہے گا، اور جا کے پتہ کر لا، میں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ایسے ہوگا نا، میں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، جا پتہ کر لا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ بھائی اس سچ کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، یہ غیبت ہے۔ اس طرح مثلا شادی ہوئی ہے، بھائی کی شادی ہوئی، اب جب ظاہر شادی ہوتی ہے اب اس نوجوان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، گھر کے اندر بیوی آئی ہے، ماں کی طرف، بہنوں کی طرف توجہ اس کی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ اب پھر بہنیں اور ماں جو حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب اپنی بیوی کے لیے ایک تحفہ لایا، ایک سوٹ لے کے آیا، اب بہن نے کہیں دیکھ لیا، اب بہن نے اماں جان سے جا کے کہا، آپ کو معلوم ہے آپ کے صاحبزادہ سوٹ لائے ہیں، سوٹ۔ اچھا ہے یہ سچ، جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ سچ آگ لگانے کے لیے، ایسا سچ اللہ کو پسند نہیں۔ اب اس کی نیت یہ ہے پیچھے کہ آگ لگ جائے۔ اب معلوم ہے آپ کو، دیکھا آپ کا صاحبزادہ سوٹ لا کے دے رہا ہے، اب وہ آگ لگ جائے گی گھر کے اندر۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے سچ سے بھی بچنا ہے جو فساد پیدا کرے، جو آگ لگا دے گھروں میں یا معاشرے میں۔ تو پہلی بات تھی جھوٹ، اور دوسری بات ہے غیبت۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس قدر شناعت کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے کہ مردہ بھائی کا گویا گوشت کھانا ہے، اور ہماری محفل آباد ہی غیبت سے رہتی ہے۔ چند دوست بیٹھے اور وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی اس کی بات کر رہا ہے، کوئی اس کی بات کر رہا ہے، اور غیبت سے محفل آباد ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں لے آئیں، اپنے گھروں میں خاص طور پر غیبت سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں امن ہو جائے۔ یہ میں 10 باتیں آج آپ کو گنوا رہا ہوں، اور بار بار کہوں گا تاکہ یاد ہو جائیں۔ میں کوئی خطاب اور تقریر نہیں کر رہا، مذاکرہ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ باتیں ہمیں یاد کرنی، اپنے گھروں پہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسری بات ہے چغلی۔ اچھا چغلی کیا ہوتا ہے؟ چغلی یہ ہوتا ہے کہ بات اس نیت سے پہنچائی جائے کہ فساد پیدا ہو جائے، دو بندوں کے تعلقات خراب ہو جائے۔ اچھا غیبت میں یہ نیت نہیں ہوتی لازمی، بس غیبت میں تو اس کی بات کی جا رہی ہوتی۔ چغلی کے پیچھے یہ پوری نیت یہ موجود ہوتی ہے کہ بات کو اس انداز سے کیا جائے، اس انداز سے پہنچایا جائے کہ دو بندوں میں لڑائی ہو جائے۔ تو غیبت سے بھی بچنا ہے اور چغلی سے بھی بچنا ہے۔ اور چوتھی بات ہے الزام تراشی، بہتان۔ اچھا غیبت میں بات سچی ہوتی ہے، سچی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، بہتان اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہم جھوٹی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، الزام اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو یہاں پہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے، ایک ایسی بات جو اس کے اندر موجود نہیں ہے ہم اپنے پاس سے بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ الزام تراشی ہے، یہ بہتان ہے۔
اور یہ گھروں کے اندر یہ بھی عام ہوتا ہے، خاص طور پر یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ، بعض ساتھی ناراض بھی ہوئے، کہ اگر آپ کے وسائل اجازت دیتے ہوں تو جوائنٹ فیملی سے بچنا چاہیے، بچوں کو علیحدہ کیجیے، اپنے اپنے گھر بسائیں، پرندے اپنے اپنے گھونسلے آشیانے بناتے ہیں۔ اگر وسائل اجازت دیتے ہوں تو امن قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو اجازت دیجیے کہ اپنے اپنے گھر بسائیں جا کے، تو پھر یہ کم فساد جو ہے پیدا ہوں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے دھوکہ، ایسے الفاظ جو دھوکے پر مبنی ہوں، جن سے دوسرے کو دھوکہ ہو جائے۔ ابھی 1-1.5 مہینے کے بعد ایک دن آنے والا ہے، اللہ کا شکر ہے اب تو وہ رواج کم ہو گیا، جس کو اپریل فول کہا جاتا تھا۔ جھوٹ بولتے تھے لوگ، دھوکہ دیتے تھے، آگے کسی سے کہا او تجھے معلوم ہے تیرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بیچارہ پریشان، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی پیش آ سکتی، بعد میں نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یعنی وہ الفاظ جو دھوکے پر مبنی ہوں، جھوٹ پر مبنی ہوں، وہ گھروں کے اندر اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ان کی سب برکت سے اللہ امن پیدا کر دے گا۔ کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں؟ 5۔ پہلی بات جھوٹ نہیں بولنا، دوسری بات غیبت سے بچنا ہے، اور تیسری بات چغلی سے بچنا ہے، اور چوتھی بات بہتان الزام تراشی سے بچنا ہے، اور پانچویں بات ایسے الفاظ نہیں بولنے جو دھوکے پر مبنی، چاہے وہ آپ مذاق میں کہہ رہے ہیں، یعنی بعد میں آپ یہ کہہ دیں کہ مذاق میں نے کیا تھا، لیکن وہ مذاق کے الفاظ دھوکے پر مبنی تھے، غلط تھے۔ اور چھٹی بات جو ہے تمسخر نہیں اڑانا، کسی کا اس طرح مذاق اڑانا کہ اگلا اپنی بے عزتی محسوس کرے، شرمندگی محسوس کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا سنجیدہ سلجھا ہوا مذاق جو ہے یہ شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کو پسند کرتے تھے، اور کئی مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مذاق پسند فرمایا ہے، خود بھی مذاق کیا ہے۔ جسے آپ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون حاضر ہوئی کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ کا بچہ دوں گا آپ کو۔ غالباً آپ کی وہ ام ایمن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اب ناراض ہوئی، وہ ظاہرہ والدہ کی جگہ پہ تھے، پالا بھی تھا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا آپ کو۔ اب وہ جب اونٹ لایا گیا تو ظاہر ہے صحت مند اونٹ تھا، تو وہ یعنی حیران ہوتا، آپ نے کہا کہ یہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے نا یہ۔ یعنی اس طرح کا جو سلجھا ہوا اچھا مزاج ہو، اس کی بالکل اجازت ہے، ہونا چاہیے، اس کی اجازت ہے، لیکن ایسا مزاج جو ہے جس کے اندر جھوٹ ہو، گندگی ہو، تمسخر ہو، اور دوسرے کا اس طرح مذاق اڑانا ہو کہ وہ شرمندگی محسوس کرے، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، یہ تمسخر ہے، اس کو شریعت نے منع کیا۔ ذرا سورہ حجرات کو بار بار پڑھا کیجیے، یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان کر دی گئی۔ یعنی اگر پچھلے جو صحائف نازل ہوئے ہیں ان صحائف میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہے پہاڑی کا واس، صرف 2 چیزیں اس کو ہم پڑھ لیں اور سورہ حجرات کو بار بار پڑھتے رہیں تو ہمارے گھروں میں سے، ہمارے معاشرے میں سے فساد ختم ہو جائے۔ یعنی پورے دین کی روح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑی کے واس میں بیان کر دی ہے، اور اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ حجرات میں ساری باتیں بیان ہو گئی۔ تو تمسخر اڑانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا اس طرح مذاق کرنا کہ وہ شرمندگی محسوس کرے، بے عزتی محسوس کرے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا، اگلی بات جو ہے 8ویں بات، کہ برے القاب وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُضُولُ، یہ سورہ حجرات، کہ کسی کو ایسے ناموں سے نہ پکارو جو اس کو پسند نہ ہو، برے القاب سے، برے نام سے، اس کو بھی اللہ نے منع فرمایا، اور ہم عام طور پر یہ استعمال کرتے ہیں، بڑی فراوانی سے استعمال کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، طنز کے لیے بھی، استہزاء کے لیے بھی، یہ سارے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے اللہ اکبر، وہ بھی بڑی اہم ہے، جس کی شناعت اور جس کی گندگی ہمارے ذہنوں سے نکل ہی گئی، وہ ہے وعدہ خلافی۔ یہ وعدہ خلافی کی تربیت بھی گھر سے شروع ہوگی۔ یعنی بچوں سے ہم یہ کہتے ہیں
کہ اچھا میں تمہیں فلاں چیز جو ہے دلاؤں گا، بس وعدہ کر لیا اور اس کے بعد ابا جان بھول گئے، بس تو یہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ ایسے کیوں کہا تھا؟ یہ ایک آپ نے تربیت کر دی، اب اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس طرح کا وعدہ کیا جا سکتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے، بچے کو یہ تربیت حاصل ہوگی۔ یعنی بچپن ہی سے اگر آپ نے وہ چیز دلانی ہے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بچے کو، تو پھر اپنی زبان سے نکالیے، اور اگر نہیں دلانی پھر کبھی مت نکالیے، اور اگر آپ کا ارادہ تھا لیکن آپ پوری نہیں کر سکے تو پھر بچے کو وضاحت کیجیے کہ بیٹا میں یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس لیے میں یہ چیز آپ کو نہیں دلا سکا، اس لیے میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ بچوں سے معذرت کرنا سیکھیے، پھر بچے آگے سیکھیں گے معذرت کرنا۔ ہم تو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، بڑا معذرت کریں بھی، ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ اگر آپ نے غلط بات کہہ دی ہے، پورا نہیں کر سکے تو معذرت کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اس کو معذرت کیجیے تاکہ وہ بھی سیکھے کہ مجھے معذرت کرنی۔ تو وعدہ خلافی جو ہے یہ بھی اگر آپ ہمارے گھروں سے، ہماری زبان سے نہ ہو تو انشاءاللہ امن پیدا ہو جائے گا۔ اور اگلی اہم بات ہے جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی زبان کا فعل ہے، اور یہ بھی ہمارے کاروباروں میں، ہمارے مارکیٹوں میں، ہماری بازاروں میں، گھروں میں بھی یہ بات عام ہوتی ہے، اور اس کو بھی برا محسوس نہیں کیا جاتا۔ 9 باتیں ہو گئی، یاد ہے کیوں جی؟ 9 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات جھوٹ نہیں بولنا، دوسری بات غیبت نہیں کرنا۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ المیہ ہو گیا کہ ہم نے جمعے کا جو ممبر و محراب ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بولنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ یعنی ممبر جو ہے اصلاح کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے تو آج معاشرے کی اور حالت ہوتی۔ اب دیکھ لیجیے 100 میں سے 99% جو مساجد ہیں اس کے ممبر اسی کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، فلاں برا ہے، فلاں ایسا ہے، دوسروں کی بات ہوگی، اپنی بات نہیں ہوگی۔ ہم کیسے؟ نہیں، دوسرے برے ہیں، ہر ایک کے ہاں دوسرے برے ہیں، اپنے اندر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں اکثر یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں خود پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح پہ آمادہ ہو جائیں، اپنے آپ پہ پہلے اسلام نافذ کرنا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں پوری کائنات پہ اسلام نافذ ہو جائے، میرے پہ بے شک نہ ہو، نہیں، اپنے سے بات شروع کرنی ہے۔ جو بات اپنے سے شروع ہوتی ہے اسی کا ہی پھل ملتا ہے۔ پہلی بات کہ جھوٹ نہیں بولنا، دوسری بات غیبت، تیسری بات چغلی، چوتھی الزام تراشی، بہتان، اور پانچویں ایسے الفاظ جو دھوکے پر مبنی ہوں جن سے دوسرے کو دھوکہ ہو جائے، اور چھٹی بات تمسخر، اس طرح کا مذاق کہ دوسرا شرمندگی محسوس کرے، دوسرا اپنی بے عزتی محسوس کرے، اور یہ بعض اوقات بچوں کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں، بچے بھی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کا بھی احساس ہوتا ہے، ان کے اندر عزت نفس ہوتی ہے ان کے اندر، جب ہم اس کو مجروح کرتے ہیں پھر بھی اپنے وقت پہ بدلہ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہتے ہیں والدین کی عزت نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ان کی عزت نفس مجروح کی ہوتی ہے۔ جب بچہ پھر جوان ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے میرے اندر بھی طاقت آئی ہے، وہ پھر اس کا بدلہ لے گا اور مختلف طریقوں سے لے گا۔ ہمارے ایک دوست نے حفظ کیا کرتے تھے کسی مدرسے میں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے استاد نا مارا بڑا کرتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ بچے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کہتے ہم پتہ کیا بدلہ، میں نے کیا بدلہ لیتے تھے؟ کہتے جب استاد پانی منگواتا تھا نا ہم سے، ہم اس میں اپنا لعاب دہن ملا کے دیتے تھے۔ اب یہ بچہ کیا بدلہ لے گا؟ اب وہ اس طرح بدلہ لیتے تھے کہ ہم اپنے تھوک اس میں ڈالتے تھے، پھر استاد کو دیتے تھے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بڑے مزاحیہ تھے، کہتے ہوا یہ کہ ہمارے تھوک کی برکت سے ہمارے استاد کی 96 برس عمر ہوئی، ماشاءاللہ 96 برس اندر ہے۔ بہرحال یہ تو ایک مزاق کی بات تھی۔ تو یہ لیکن وہ سب ہوتا ہے، بچے کے دل میں وہ بات گڑ جاتی ہے، پھر اپنے وقت پہ وہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور برے القاب سے، برے ناموں سے کسی کو نہیں پکارنا، اور آخری بات یہ ہے کہ گالی نہیں دینا، اپنی زبان کو گالی سے بچانا ہے۔ اور گالی اس قدر بری چیز ہے کہ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دوسرے کو جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، وہ اس کے بدلے میں تمہارے سچے خدا کو برا کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں،
جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے اس کے بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا تم خود اس کی وجہ بنے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کی۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں، برا تو نہیں منائیں گے؟ پہلی بات جھوٹ نہیں بولنا، دوسری بات غیبت، تیسری چغلی، چوتھی الزام تراشی بہتان، پانچویں دھوکے پہ مبنی الفاظ، چھٹے تمسخر، ساتویں جھوٹی قسم، آٹھواں وعدہ خلافی، نویں بات برے القاب، برے نام، اور 10ویں بات گالی نہیں دینا۔ اور ذرا غور کیجئے، یہ سارے کے سارے زبان کے افعال ہیں، اگر ہم انہیں کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں امن پیدا ہو جائے۔